محمد صلوات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلوات قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا. نعرے حیدری حیدری محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد وآل محمد. حضرت عالم قرآن مجید میں تمام صاحبان ایمان کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے مومنوں، اے ایمان لانے والوں، ہم نے تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے اسی طرح سے فرض کر دیے جیسے ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر فرض کیے تھے. لیکن ان روزوں کے فرض کرنے کا، واجب قرار دینے کا، حکم دینے کا ہمارا ایک مقصد اور ہدف تھا. وہ مقصد اور ہدف تھا لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ. ان روزوں کا ہدف، ان کا مقصد، ان کا ریزن ہے تقوی پروردگار. الحمدللہ ماہ رمضان ختم ہو گیا. خوشا نصیب ہے وہ افراد کہ جنہوں نے اس مہینے میں روزے رکھے اور اس کی تمام ان کیفیتوں کو اپنے اوپر طاری کیا کہ جو روزے کی تھی. خداوند عالم قرآن مجید میں ان روزوں کا ہدف اور مقصد تقوی بتا رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ. بہت ہی مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں. اگر ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد، اگر رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو سکے کہ جو متقی کی تھی، تو پھر ہمارے ان روزے رکھنے کا خدا کی نظروں میں کوئی فائدہ نہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ میں متقیوں کے کچھ صفات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک تو روایت کل کی مناسبت سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں
ہم کو یہ ملا کہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے ذریعے سے ہم تک کچھ پیغام پہنچائے کہ ہم کو کل کے دن کیا کرنا ہے. صرف ایک کو روایت پھر اصل موضوع. چاہنے والا بیان کرتا ہے کہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عید سے کچھ دن پہلے پہنچا. ان کی زیارت کے لیے گیا, ملاقات کے لیے گیا. تو جب میں مولا کی زیارت کر کے واپس آنے لگا تو ایک مرتبہ مولا نے مجھ کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ تم عید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے آنا, مجھ سے ملنے کے لیے آنا. پہلے میرے پاس آنا, تب نماز عید پڑھنے کے لیے جانا. تو بیان کرتا ہے راوی کہ میں نماز جب عید کا دن آیا, نماز پڑھنے سے پہلے میں امام کی خدمت میں پہنچا. میں نے امام کو سلام کیا, امام نے سلامی جواب دیا, عید کی مبارکباد. اس کے بعد امام نے مجھ سے پہلا سوال کیا. یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم کو کیا کرنا. امام نے سوال کیا مجھ سے کہ یہ بتاؤ تم نے روزہ افطار کیا. اس نے کہا ہاں جی ابن رسول اللہ, میرے مولا میرے آقا میں نے روزہ افطار کر لیا. روزہ افطار کا مطلب یعنی جب آپ نماز کے لیے آئیں تو اس سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر آئے, کوئی بھی چیز کھا کر تب آئے. پوچھا کہ کیا تم نے کر لیا؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ. پھر امام نے دوسرا سوال کیا, کیا تم نے غسل کیا؟ اس نے کہا مولا ہاں میں نے غسل کیا. پھر اس کے بعد امام نے کہا کیا تم نے صدقہ دیا؟ صدقہ یعنی فطرہ. کیا تم نے صدقہ دیا؟ اس نے کہا ہاں مولا میں نے صدقہ بھی ادا کر دیا, فطرہ دے دیا. تب مولا نے کہا کہ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ میں تم کو بتاؤں کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیے ہیں تو پہلے یہ کام کرو, اور میرا یہ پیغام جہاں تک ہو سکے ہمارے چاہنے والوں تک پہنچا دو کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے یہ کام کیا کریں. صلوات پر محمد و آل محمد. اور فطرے کی جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اہمیت آپ کے سامنے بیان کی ہے, اس میں معصوم سے پانچویں امام سے روایت ہے کہ امام کا ایک چاہنے والا جب نماز کے لیے نماز عید کے لیے جانے لگا تو امام نے اس کو بلایا. بلانے کے بعد پوچھا کیا تم نے صدقہ ادا کیا ہے, صدقہ دیا ہے؟ کہا بولا نہیں. کہا کہ جاؤ واپس, پہلے صدقہ دے کر صدقہ نکالو, فطرہ نکالو, پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاؤ. پھر یہ کل کے پھر انشاءاللہ کل کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں. خود ہمارے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دو صحابی آئے مولا سے ملاقات کے لیے جانے لگے. تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کل میں انشاءاللہ پوری روایت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھوں گا. تو اس نے مولا سے کہا کہ مولا اسی مجھ کو کوئی وصیت کیجیے, کوئی نصیحت کیجیے, ہم آپ کے پاس آئے ہیں, کوئی ایک نصیحت کیجیے. تو امام نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں تقوی پروردگار کی وصیت کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں کہ تم پرہیزگار بنو, متقی بنو. اب متقیوں کی صفات کیا ہے؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ سورہ بقرہ, سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہ کتاب متقیوں, اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے.
اب خدا بند عالم صلوات پر محمد والے محمد متقیوں کی خدا نے کہا ہم نے روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، متقی بن سکو۔ قرآن مجید ہدایت ہے، ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے، کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ مولائے کائنات امیر المومنین امام ہے کس کے؟ متقیوں کے، امام المتقین آپ کہتے ہیں۔ اور خداوند عالم نے جو اہل بیت سے تمسک کا، ان کے دامن کو تھامنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان کے بعد تقوی، تقوی کے بعد جب تم متقی بن جاؤ تب کہیں اس لائق بنو گے کہ اہل بیت سے محبت کر سکو۔ تو اہل بیت سے محبت بھی صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو متقی ہو۔ آج کل ان ممبروں کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مثلا کافر ہے، مشرک ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ ایک مرتبہ فرش اللہ پر آ گیا تو پھر اس کے لیے نہ جانے خطبہ و ذاکر کون سی روایت کا خدا بندہ کہ اے ایمان لانے والو تقوی پروردگار اختیار کرو۔ اور اہل بیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادق اہل بیت ہے، اہل بیت کے علاوہ کوئی صادق نہیں ہے۔ تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے، ان کا حقیقی چاہنے والا وہی ہو سکتا ہے کہ جو متقی ہو۔ تو اب ہم کو تلاش کرنا پڑے گا کہ آخر متقی کہتے کس کو ہیں۔ قرآن ہدایت کرے گا متقی کو، امام علی امام ہے متقی کی، اہل بیت کے دامن کو وہی تھامے گا کہ جو متقی ہوگا۔ آخر متقی کی صفات کیا ہیں؟ کس کو کہا جاتا ہے متقی؟ کیا ہر علی علی کہنے والا، ہر یہ کہنے والا کہ ہم امام علی سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے، جیسے کہ میں نے اکثر و بیشتر آپ کے سامنے روایات پڑھی اور پھر انشاءاللہ میں اور بھی بیان کروں گا کہ حقیقی شیعہ کس کو کہتے ہیں۔ جو متقی ہوگا وہی حقیقی شیعہ ہوگا، تو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جو کافر ہے، جو خدا کا نہ ہوا، وہ اہل بیت کا کیا ہوگا؟ جو منافق ہے، جو بے دین ہے، جو خدا کا اور رسول کا نہ ہوا، وہ اہل بیت کا کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں خدا ان کو جنت میں پہنچائے گا۔ ایسے ایسے خطباء و ذاکرین آ گئے ہیں کب کہتے ہیں صاحب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ یہ ہے وہ ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے کب نماز پڑھی ہے؟ وہ بغیر نماز پڑھے جنت۔ میرے بھائی یہ دین اسلام ہے، کتوں کا دین نہیں ہے۔ اور کتوں کے اوپر کب نماز ہے کہ کتا نماز پڑھے گا؟ اس طرح کی باتیں آ کر بہکایا جا رہا ہے۔ تو ہم کو متقیوں کی علامتیں تلاش کرنا پڑیں گی۔ تو قرآن مجید نے سب سے پہلی علامت متقی کی بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، پروردگار کو اور امام کو حاضر و ناظر ماننا، یہ غیب پر ایمان ہے۔ صرف ہم زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد جو چاہے کریں، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مکتب کا وہ واقعہ پڑھا تھا کہ جب استاد نے بچوں سے کہا کہ تم ایسی جگہ اس جانور کو ذبح کر کے لانا کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ، تو ایک طالب علم ان میں بغیر ذبح کیے ہوئے لے کر آیا۔ استاد نے جب سب سے پوچھا تو ہر ایک نے کہا ہم نے فلاں جگہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں دیکھنا۔ جو ذبح کر کے نہیں لایا تھا اس سے پوچھا کہ تم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہا استاد محترم میں جہاں پر بھی گیا آپ نے کہا تھا کہ کوئی دیکھنے والا نہ، لیکن میں جہاں پر بھی گیا وہاں پر میرا پروردگار، میرا امام اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو جب امام دیکھ رہا ہے تو پھر میں وہاں پر کیسے ذبح کر سکتا ہوں؟
تو صرف غیب کا مطلب لا الہ الا اللہ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ اس کو حاضر و ناظر مان کر، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ کیا کر رہے ہو، یہ سوچ کر برا یا اچھا عمل کرو کہ تم پروردگار کے سامنے یہ کام انجام دے رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے تم کو۔ اور جب کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر برائی نہیں کرتا۔ کا سب سے پہلی متقی کی صفت ہے ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دوسرے جو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی بھی ایک الگ کہ نماز وہ ہے کہ جو ہم کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور پھر برائیوں سے نہیں رک رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز ہے ہی برائیوں سے روکنے والی۔ اگر میں نماز پڑھوں اور نماز پڑھتے پھر فوراً جھوٹ بولنا شروع کر دوں تو میں نے نماز نہیں پڑھی کوئی ہے۔ اگر میں کسی کا حق مارتا رہوں، اگر میں والدین کی توہین کرتا رہوں تو والدین کی توہین کرنے والا، میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی کہ معصوم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خدا کا شکر ادا کرے لیکن والدین کا شکر ادا نہ کرے تو خدا بند عالم اس اولاد کو جہنم میں ڈالے گا۔ جو والدین کے حق کو ادا نہ کر سکا، والدین کا شکریہ ادا نہ کر سکا، وہ کس لائق ہے؟ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو صرف نماز کا پڑھ لینا، ہم نے کہا اللہ اکبر مغرب کی 3 رکعت پڑھی چلے گئے جی نہیں۔ کا دوسری صفت ہے جو یقیمون الصلاۃ۔ تیسری صفت قرآن مجید نے بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تیسری صفت متقیوں کی یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر میرے پاس علم ہے، کچھ اور نہیں، میں کسی کو علم نہ دے سکوں تو پھر میں نے اس آیت کے اوپر، اس صفت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اگر کوئی بے دین ہے، میں نے اس کو دین کی طرف راغب نہیں کیا، کر سکتا تھا تو یہ میں نے مما رزقناہم کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اگر آپ کسی یتیم بچے کو تڑپتے ہوئے روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ ایک مرتبہ سینے سے لگا کر اس کو چپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر وہ جذبہ ہے کہ بچے کو ہنسا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں ہنسایا تو آپ نے مما رزقناہم کے اوپر عمل نہیں کیا۔ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ خدا نے مجھ کو دیا ہے، اگر میں نے اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ کا تیسری صفت ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور میرے پیغمبر جو کچھ تجھ پر نازل ہوا ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوں۔ جو کچھ، اگر ایک بات کو مانے پیغمبر کی اور ایک بات کو نہ مانے تو پھر وہ متقی نہیں ہے۔ تمام باتوں کے، پیغمبر کے تمام باتوں کے اوپر ایمان رکھنا یہ ہے تقوی پروردگار۔ اگر ہم ایک کو مانے اور ایک بات کو تسلیم نہ کریں تو پھر یہ متقی نہیں ہو سکتا۔ یہ بری آیتیں کی وضاحت چاہتی ہے۔ پھر 5ویں صفت خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا وما انزل من قبلک، سے پیغمبر وہ نہیں کہ جو تمہارے اوپر نازل کیا، بلکہ جو تم سے پہلے ہم انبیاء کے اوپر نازل کر چکے ہیں اس کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ اور آخری وَيُؤْمِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ اگر یہ 6 صفتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ متقی ہے۔ اگر یہ 6 صفتیں نہیں پائی جاتی تو پھر وہ متقی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے متقی انسان ہی کامیاب ہے، متقی انسان ہی کامیاب ہوں گے، متقی کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ رمضان گزرنے کے بعد
اگر یہ روزے رکھنے کے بعد ہمارے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں تو ہم نے اس رمضان کے روزوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کے مقصد کو پورا کیا۔ اگر یہ 6 صفات ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم نے ان روزوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور شاید خداوند عالم ہم کو ان کا کوئی اجر بھی نہ دے۔ یہ آخری شب ہے، اس شب میں ہم پروردگار سے دعا کریں، اس کی عبادت کریں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اگر اس ماہ رمضان میں، اس مہینے میں ہماری عبادتوں میں کوئی کمی، کوئی نقص رہ گیا، میرے مالک ہماری اس کمی اور نقص کو دور کر دے۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے ان کی محبت کا واسطہ میرے مالک، اگر یہ صفات متقیوں کی ابھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکی، میرے مالک ان کے واسطے سے ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے آنے والے دن کا واسطہ میرے مالک، کل کے دن تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، خصوصاً شیعوں کی جان و مال سے تو آپ لوگ کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرکوب فرما۔ مالک جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ میرے مالک علماء عالم، خاص کر آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ حسن نصر اللہ و دیگر علماء صالحین کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے۔ پروردگار امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔